بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، اس میں 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ مشورے کے متعلق آگے جا کر کے ذکر آئے گا، باہمی مشاورت ایمان والوں کی، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ شورى رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف واللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک، اسی طرح سے آپ کی طرف یوحی الیک وحی کی جاتی ہے، وحی کرتے آپ کی طرف، وإلی الذین اور لوگوں کی طرف، من قبل کا جو آپ سے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وهو العلی العظیم اور وہی العلی برتر ہے، العظیم اور عظمت شان والا ہے، عظیم الشان ہے، بڑا ہے۔ تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ پڑے، من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ فرشتے اور فرشتے یسبحون تسبیح کرتے ہیں وہ بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون اور بخشش مانگتے استغفار کرتے ہیں، لمن ان کے لیے فی الارض جو زمین میں ہے، الا خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم مہربانی کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا من دونہ اس کے سوا اولیاء اوروں کو کارساز بنایا، دوست بنایا، اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالیٰ نگہبان ہے ان پر، وما انت علیہم بوکیل اور آپ نہیں ان پر بوکیل حوالدار، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا اسی طرح سے ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف قرآن عربی زبان کے اندر، ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کے اندر اتارا، عربی میں اتارا، لِتُنذِرَ تاکہ آپ خبردار کریں ام القریٰ کو، بستی والوں کو، مکے والوں کو، ومن حولہا اس کے آس پاس والوں کو، وَتُنذِرَ اور آپ خبردار کر دیں یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ جس جمع ہونے والے دن کے بارے میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور آ کر رہے گا۔ فریق فی الجنہ ایک گروہ جنت میں جائے گا، جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر اور ایک گروہ آگ کے اندر ہوگا، جہنم میں دوزخ میں بڑکتی ہوئی آگ کے اندر ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَعَلَهُمْ تو کر دیتا، بنا دیتا ان کو امۃ واحدہ ایک ہی امت، وَلَكِنْ يُدْخِلُهُمْ لیکن وہ داخل کرے گا من یشاء جس کو چاہتا ہے فی رحمتہ اپنی رحمت میں، وَالظَّالِمُونَ اور ظالم مَا لَهُمْ نہیں ان کے لیے من ولی کوئی ولی، ولا نصیر نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ کیا ہم نے بنایا من دونہ اس کے سوا اولیاء اور ان کو کارساز سرپرست، فاللہ هو الولی بس اللہ تعالیٰ وہی سرپرست ہے، ولی ہے، کارساز ہے، وہو یحیی اور وہی زندہ کرے گا الموتى مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ اور جو بھی تم اختلاف کرتے ہو، جو بھی تم نے اختلاف کیا فی اس کے اندر، من شیء کچھ بھی ہے کسی چیز میں بھی، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے، اصل فیصلہ اس کا اللہ کریں گے۔ ذالکم اللہ یہی ہے اللہ تعالیٰ ربی میرا رب، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا، جعل لکم من انفسکم اس نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے ازواجن جوڑے، ومن الانعام اور مویشی جانوروں میں سے بھی ازواجن جوڑے بنائے ہیں، نرمادہ یذرؤکم وہ پھلاتا جا رہا ہے تم کو فی اس کے اندر، وہ تمہیں پھلاتا ہے اس کے اندر زمین کے اندر، لیسا کمثلہ شیء نہیں ہے اس کی طرح کوئی چیز، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے مقالید السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں، یبسطو پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے، الرزق روزی کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم شرع لكم اس نے مقرر کیا تمہارے لیے من الدین دین میں سے وہ چیز ما وصى به جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، جس کی
وصیت کے ساتھ اس کی وصیت کی تھی اس نے نوح علیہ السلام کو، والذی، اور وہ چیز کہ اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، وصا نوح علیہ السلام کو بھی حکم دیا ہے وصیت کی، والذی اوحینا، اور وہ جو ہم نے بھیجی ہے وہی الیک آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کا ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم رکھنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، تفرقہ پیدا نہ کرنا، اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہ وحدت ہے۔ تو اس کی بنیاد یہ اختلاف نہیں ہے، عبادت اطاعت سے گریز، ان میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ اختلاف اور انتشار ہے، پھوٹ نہ ڈالنا چاہیے۔ تو پھوٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آج کل بعض فلاسفہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں جی یہ تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، تفرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، اور تفرقہ بازی کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے کو کافر تک نہ کہے، کسی کے کفر کو بھی نہ بتلائے، مثلا کہ جیسے کہ بعض فلاسفہ اٹھ کر کے باقاعدہ آپ سنیں ٹی وی پر جب دیکھیں تو کئی ایسے فلاسفہ بیٹھے ہوئے آج کے اس دور کے اندر کہ جو کہتے ہیں تفرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ بازی، اور تفرقہ بازی کا جب تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کسی شیعہ کو تم کافر نہ کہو۔ تو بھائی کافر ہم نہیں کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں کافر، اور جو کافر ہے وہ حقیقت میں کافر ہے، اس کو مسلمان کہنا یہ بھی کفر ہے۔ جو اصل میں کافر ہے اس کو کافر کوئی نہیں کہتا ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، یا پھر اس کا جنازے، جیسے کہ آج ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا اور سنا ہے، اور ٹی وی پر بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی نہیں تو آپ موبائل یوز کرتی ہے، استعمال کرتی ہے، وہاں پر بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر، یہ بات تھوڑا سا سمجھ لیتا ہے، جو ایمان کی بات ہے، مانگا ایمان کا ہے، ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن جہاں پر بات ایمان کی آ جاتی ہے، جہاں پر بات قرآن کی آ جاتی ہے، جہاں پر نبی کی بات آ جاتی ہے اور نبی کے اصحاب کی بات آ جاتی ہے یا ازواج مطہرات کی بات آ جاتی ہے، وہاں پر ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ایران کے اندر حملہ ہوا، امریکہ کا ہوا، پاکستان نے نہیں کیا۔ حملہ کس نے کیا وہاں پر؟ امریکہ نے کیا، اسرائیل نے کیا، پاکستان نے حملہ نہیں کیا، اور نہ پاکستان حملہ کرتا ہے، جب کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا کسی پر کرے گا، تو لیکن ہم نہیں کہتے نہ ہو ایسا، اللہ نہ کرے ہو کہیں۔ اب یہاں پر ایران پر حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے کے اندر وہاں پر آیت اللہ خامنئی مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب اس کو ہمارا میڈیا بھی چیخ چیخ کر کے بتلا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے، اور ہماری عوام بھی ماشاءاللہ جو فلاسفہ پڑھے لکھے کالجوں یونیورسٹیوں سے ہیں وہ بھی کہتے ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ اب تھوڑا سوچنے کی بات یہاں پر ہے، اس بات کو تھوڑا توجہ سے سنیں کہ دیکھو میں کسی کا مخالف نہیں، میرے علماء کسی کے مخالف نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جب قرآن کا مخالف ہے، آپ کے دین پر ضرب لگا رہا ہے، آپ کی میری ماں، ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سورہ نور اٹھائے آپ نے پڑھی ہے ابھی رمضان کے اندر، اس سورہ نور کے اندر اس کے بارے میں 2 رکوع پورے اتارے ہوئے، واحد عورت ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، کہ جس پر جب تہمت لگی ہے تو تہمت کا جواب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اما عائشہ سے طہارت اس کائنات کے اندر کوئی عورت بھی نہیں ہے، اما عائشہ سے زیادہ پاکیزہ اس کائنات کے اندر کوئی عورت بھی نہیں ہے کہ جس کی پاکیزگی کی گواہی رب تعالیٰ آسمانوں سے خود براہ راست اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ اما عائشہ پاک دامن ہے، یعنی عائشہ میرے نبی کی حرمت والی عورت، حضرت عائشہ یہ پاک دامن، اس پر تہمت لگانے والے یہ بدترین ہے اور بد نظر قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ 3 صحابہ کرام میں شریک نے توبہ کر لی، جن پر جرمانے بھی لگے تھے کچھ اس قسم کے۔ دوبارہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی ہو یا اس کے جتنے بھی مقربین ہو یا جتنے بھی اس کے ماننے والے ہوں، شیعہ رافضی وغیرہ، تو یہ چونکہ دین کے دشمن ہیں حقیقت میں، اگرچہ ان کے بظاہر جبہ پہنے ہوئے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور پگڑی پہنی ہوئی ہے اور اسلام کا بظاہر نام لے رہے ہیں، لیکن منافق ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، ان کو شہید کہنا قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہماری تو جماعت اسلامی ماشاءاللہ اٹھ کر کے غائبانہ طور پر نماز جنازہ بھی پڑھ رہی ہے، اور بھائی ان کے نزدیک بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، تم کس طرح سے پڑھ رہے ہو؟ یہ تو شیعوں کے اپنے مسلک کے اندر بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے، میری ذاتی بات نہیں ہے، میرے علماء کی بات نہیں، جو ان کو کہتا ہے وہ اپنی بات، ہر ایک کی اپنی بات کسی کو، لیکن میرا بتانا فرض بنتا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم ان کو یہ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کو وہاں پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے، آگے سے ڈٹ کے اچھا کر رہے ہیں، یہ بات اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن ہم اٹھ کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں۔ آپ سے سوال میرا یہ ہے، آپ اگرچہ ہو سکتا ہے آپ پڑھی لکھی ہیں اور ہو سکتا ہے آپ دین سے واقف نہ ہو یا دنیا کی تعلیم شاید نہ ہو آپ کے پاس، مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے،
لیکن چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ ایک میری ماں ہے جس ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ کی ماں ہے جس ماں سے آپ پیدا ہوئی ہیں، ہماری ماں کو، میری ماں کو، آپ کی ماں کو کوئی برا بلا کہے، کوئی گالی کہے، کیا کوئی بیٹا، کوئی غیرت مند اولاد اپنی ماں پر گالی کو برداشت کر سکتی ہے؟ کوئی ماں، کوئی بیٹا جو ہے نا اپنی اولاد، اپنی ماں پر اس گالی کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن یہ شیعہ اٹھ کر کے ان کی کتابوں کا اٹھائیں، آپ کو میں کتابوں کا نام دیتا ہوں، اصول کافی اٹھائیں، جلال العیون اٹھائیں اور حق العین اٹھائیں، یہ ساری کتابیں اٹھائیں کے اندر اگر ان کو ان لوگوں نے، ان کے بڑوں نے کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا نہ ہو کہ نعوذ باللہ عائشہ زانی ہے، نعوذ باللہ، اما عائشہ جو میری اور آپ کی ماں ہے، قرآن کے امہاتکم یہ تمہاری ماں ہے. یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بعض لوگ ایسے جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ پر کہتے ہیں نہیں وہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہے. جس طرح مرزائی کافر ہے، جس طرح قادیانی کافر ہے، بعین ہی اسی طرح سے یہ شیعہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اسلام سے خارج اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یہ اسلام سے ان کا تعلق نہ ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اس بات پر غور کریں، یہ چونکہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ 5 صحابہ کرام کو مانتے ہیں، علی، حسن، حسین اور حضرت عمار اور حضرت یاسر ہیں غالباً، یہ 4-5 کے علاوہ یہ کہتے ہیں باقی تمام صحابہ نعوذ باللہ. میں آپ سے سوال کروں، کہتے ہیں باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ان کی کتابیں اٹھائیں دیکھیں، اگر نہ لکھا ہوا تو جو سزا چور کی وہ ہماری ہونی چاہیے. لیکن ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 5 صحابہ کرام کے علاوہ باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، نبی کے جانے کے بعد کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ. سمجھے تھوڑا بات کو. کیا ابو بکر کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتی ہیں؟ کیا حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں میرا نبی فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. ایک اختلاف رکھتے بات ختم ہو جاتی. وہ یہ کہتے، صرف اتنی بات کہتے کہ علی کا مقام زیادہ ہے عمر سے، عثمان سے اور ابو بکر سے، پھر بات چلو صرف ایک حد تک جاتی. لیکن اتنی بات نہیں، وہ کہتے نہیں باقی سارے مرتد ہو گئے تھے اور صرف ایک علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت عمار اور حضرت یاسر وغیرہ یہ مسلمان رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے. تو کیا بھلا ایسا آدمی پھر اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ پھر دوسری بات، آپ جو کلمہ پڑھتی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑا سا آپ تیز آواز میں بولیں گی، مجھے یہاں تک آواز آنی چاہیے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ پڑھے تھوڑا سا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وعلیکم السلام. جی ٹھیک. یہ ایمان کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا بحث کی بات تو نہیں ہے ہم پر، میں تھوڑا سا سمجھانا ضرور چاہتا ہوں. بعضوں کو پتہ نہیں، عوام میں نے سنا ہے بہت بات. یہاں پر ہمارے محلے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی، اب پتہ نہ ہو، پتہ بتانا تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا، فرائض میں سے ہے. اب دوسری بات یہ، قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم قرآن جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے 30 پارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ 40 پاروں والا قرآن اصل قرآن ہے، اور یہ باقی جو اصل قرآن تھا وہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اس کو چھپا گئے ہیں. اور کلمہ ہمارا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ تمام نبیوں کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، 2 جزء ہیں. لیکن انہوں نے اپنا کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وسیع رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل. یہ 5 جزوں پر مشتمل ان کا کلمہ ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کا مقام اور ان کے 12 اماموں کا مقام وہ کہتے ہیں سارے نبیوں سے زیادہ ہے. تو بلا علی کا مقام، ہمارے ہاں علی ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت حسن حسین ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کے نور ہیں. لیکن ان کا مقام کیا خیال ہے؟ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ گیا ہے یا تمام نبیوں سے زیادہ بڑھ جائے؟ تو اس لیے یہ تمام وہ باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے ان سے اہل سنت کا اختلاف ہے، جس وجہ سے اہل سنت کے فتاوی جات موجود ہیں، تاریخ دستاویز موجود ہے، اس کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کا بھی ہے اور عقیدہ صحابہ کرام کی وجہ سے بھی ان کو کافر قرار دیا گیا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، یہ کہ تم قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فيه، اور اس کے اندر فرقہ بازی نہ کرو، فرقے میں نہ پڑو. کبر علی المشرکین، کبر گراں ہے علی المشرکین، مشرکین پر، ما تدعوهم الیہ وہ چیز جس کی طرف تم بلاتے ہو. اللہ یجتبی الیہ، اللہ تعالی یجتبی الیہ اس کی طرف کھینچ دیتا ہے اس کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ یہدی ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے. من یشاء کے ساتھ دونوں کا تعلق ہوگا، من یرید اس کو ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من یرید جو رجوع کرتا ہے. وما تفرقوا اور اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم
مگر اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا بغیم بینہم آپس کی سرکشی کی وجہ سے ولولا کلمۃ اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت پہلے گزر چکی من ربک تیرے رب کی طرف سے الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک لقضی بینہم تو فیصلہ کر دی جاتا ان کے درمیان وان الذین بے شک وہ لوگ اورثوا الکتاب جو کتاب کے وارث بنا دیے گئے من بعدہم ان کے بعد لفی شک البتہ وہ شک میں ہیں منہ مرید اس سے بڑے شک کے اندر ہیں کھلے شک کے اندر ہیں فذلک فادعوا پس اسی کے لیے فدعو آپ بلائیں یا دعوت دیں واستقیم اور قائم رہیں کما امرت جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ولا تتبعوا پیروی نہ کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی وقل اور آپ کہہ دیجئے آمنتم ایمان لائے بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے اتاری ہے من کتاب ان کتاب میں سے وامرت مجھے حکم دیا گیا ہے لعادل بینکم کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ربنا اللہ تعالی ہمارا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال لا حجتا کوئی جھگڑا نہیں کوئی حجت دلیل نہیں بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے اللہ یجمع اللہ تعالیٰ جمع کرے گا بینا ہمارے درمیان ویلیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے والذین یحاجون فی اللہ اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں من بعد باعث کے مستجیب لہ کہ جو ان کو اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ جس بات کو قبول کر لیا گیا حجتہم ان کی حجت بازی کو داخلتن یا پھر آگے اس کا الگ ہے یہ کہ من بعد ما استجیب لہ کہ جس کے لیے ان کی بات کو قبول کیا گیا ہے حجتہم داخلتن ان کی حجت بازی داخلتن ختم ہونے والی ہے کمزور ہے ظاہر ہونے والی ہے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک والیہ غضب اور ان پر غضب ہے ولہم عذاب اور ان کے لیے عذاب شدید سخت اللہ الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے انزل الکتاب جس نے کتاب نازل فرمائی بالحق حق کے ساتھ والمیزان اور میزان کو بھی اتارا ہے وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم لعل الساعة قریب شاید کہ قیامت قریب ہی ہو یستعجل بها الذین جلدی طلب کرتے ہیں وہ اس کو بها الذین وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ آپ سے اس کو جلدی مانگتے ہیں والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے مشفقون منها وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اس سے ڈرنے والے ہیں ویعلمون اور وہ جانتے ہیں انها الحق کہ بے شک وہ حق ہے الا خبردار ان الذین بے شک وہ لوگ یمارون جو بحث کرتے ہیں جھگڑتے ہیں فی الساعة قیامت کے بارے میں لفی ضلال مبین البتہ وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں اللہ لطیف بعبادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر یرزق و روزی دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے وہو القوی اور وہ قوت والا ہے العزیز غلبے والا ہے من کانا یرید حرث الآخرہ جو کوئی ارادہ رکھتا ہو آخرت کی کھیتی کا نزد لہو ہم اس کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں فی حرثہ اس کی کھیتی میں ومن کانا یرید حرث الدنیا اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا نؤتیہ منہا ہم اس کو دیتے ہیں اس میں سے وما لہو اور نہیں اس کے لیے فی الآخرت آخرت کے اندر من نصیب کوئی حصہ ام لہم شرکا یا کیا ہے ان کے لیے کوئی شریک شرعوا لہم کہ جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے من الدین دین میں سے وہ چیزیں ما لم یعظم بہ اللہ جنہوں نے مقرر کر رکھے ان کے لیے وہ چیزیں دین میں سے ما لم یعظم بہ اللہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے ولولا کلمۃ الفصل اگر نہ ہوتی ایک فیصلے کی بات لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے ترى ظالمین آپ دیکھیں گے ظالموں کو مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے مما سے ڈرے ہوئے ہیں ڈرنے والے مما سے کسب جو انہوں نے کمایا وہ ہوا واقع بہم اور ان پر واقع ہونے والا ہے والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات کرنے نیک عمل کیے فی روضات الجنات وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے لہم ان کے لیے ما یشاءون وہ ہے جو وہ چاہیں گے عند ربہم ان کے رب کے پاس ذالک هو الفضل الکبیر اور یہی بڑا فضل ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین یہ وہ چیز ہے کہ یبشر اللہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے جس کی عبادہ ہو اپنے بندوں کو الذین آمنوا ان بندوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے خدا فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر الا المودۃ سوائے محبت کے فی القربى قرابت داری میں ومن یقترف اور جو کوئی کمائے گا حسنت کوئی نیکی نزد لہ فیہا حسنا ہم اس کو اضافہ کر دیں گے زیادہ کر دیں گے اس کے لیے فیہا اس کے اندر حسنا خوبی ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے شکور ان کا دردان ہے ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا کہ اس نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ فیشاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ چاہتا یختم علی قلبک وہ مہر لگا دیتا تیرے دل پر ویمحو اللہ اللہ مٹا دیتا الباطل باطل کو ویحق الحق اور حق کر دکھاتا حق کو بکلماتی اپنے کلمات کے ساتھ انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے اپنے سینوں بذات الصدور سینوں کے بیدوں کو وہو الذی اور وہی اللہ ہے واللہ ذات اللہ کی ذات وہ ذات ہے الذی یقبل التوبۃ جو توبہ کو قبول کرتا ہے
ہم عبادی اپنے بندوں کی طرف سے ویا کو درگزر کرتے ہیں سیئات برائیوں سے ویعلم اور جانتے ہیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو ویستجیب الذین آمنوا اور جواب دیتے ہیں قبول کرتے ہیں وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے ویزیدهم من فضلہ ان کو زیادہ دیتے ہیں اپنے فضل سے والکافرون لهم اور کافر لهم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے ولو بسط اللہ الرزق اگر اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا کھول دیتا روزی کو لعبادی اپنے بندوں کے لیے لبغوا فی الارض تو وہ بغاوت کر دیتے زمین کے اندر ولکن ینزل لیکن وہ اتارتا ہے بقدر ایک اندازے کے ساتھ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے انه بعباده بے شک وہ اپنے بندوں کو خبیر خبر رکھنے والا ان کی بصیر دیکھنے والا ہے وهو الذی اور وہی ہے الذی ينزل الغیث جو اتارتا ہے الغیث بارش کو من بعد ما قنطوا بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو گئے وینشر رحمتہ اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو وهو الولی الحمید اور وہ ولی حمید کارساز ہے حمید تعریفوں والا ہے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض تو اس کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا اس کا آسمانوں کا والارض اور زمین کا وما بث فیہما من دابہ اور جو بھی اس نے پھیلا دیے ہیں اس کے اندر ان دونوں میں زمین و آسمانوں میں من دابہ جانوروں میں سے ان میں بھی نشانیاں ہیں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اور ان کے جمع کرنے پر اذا یشاء جب وہ چاہے گا قدیر قدرت رکھنے والا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ پس وہ تمہاری کمائی کی وجہ سے جو وہ کیا تمہارے ہاتھوں نے اس کی وجہ سے وَيَعْفُو اور وہ درگزر کرتا ہے کثیر بہت سی باتوں سے بہت سی باتوں کو وہ درگزر بھی کر لیتا ہے معاف بھی کر لیتا ہے وما انتم بموجزین فی الارض اور تم نہیں عاجز کرنے والے ایک زمین میں وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی ولی دوست ولا نصیر نہ کوئی مددگار ومن آیاتہ الجوار اور اس کی نشانیوں میں سے ہے الجوار کشتیاں فی البحر سمندر میں کل اعلام پہاڑوں کی طرح جو پہاڑوں کی طرح چل رہی ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان یشاء اگر وہ چاہے یسکن الريح تو تھما دے روک دے ہوا کو فیظللن رواکدا تو وہ رہ جائیں یا ہو جائیں رواکدا تھمی ہوئی رکی ہوئی علی ظہرہ اس کی پشت پر سمندر کی پشت پر ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں لکل صبار ہر صبر کرنے والے شکور شکر گزار کے لیے او یوبقہن یا ان کو ہلاک کر دے بما کسبوا ان کی کمائی کی وجہ سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ویعفو اور معاف کر دے درگزر کرتا ہے کثیر بہت سی باتوں سے وَيَعْلَمُ الَّذِينَ اور جان لیں گے وہ لوگ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتنا جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں ما لهم نہیں ان کے لیے من محیص کوئی بچنے کی جگہ فما اوتیتم من شیء جو بھی دیے گئے ہو تم من شیء کوئی چیز فمتاع الحیات الدنیا تو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے وما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے خیر بہتر ہے وابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم اور وہ لوگ جو بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں کبائر الاثم بڑے گناہوں سے والفواحش اور بے حیائی کی کاموں سے باتوں سے واذا ما غضبوا اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں غصے ہوتے ہیں ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں والذین استجابوا لربہم اور وہ استجابوا لربہم جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں وامرهم شورى بینہم اور ان کے معاملات شورى بینہم آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں ومما اس میں سے رزقناہم جو ہم کو رزق دیا ہے ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں والذین اذا اصابتهم اور وہ لوگ اذا اصابتهم جب پہنچتی ان کو البغی کوئی زیادتی ہم ينتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها اور بدلہ سیئۃ برائی کا سیئۃ برائی ہے مثلها اس جیسی ہی فمن عفا پس جو کوئی درگزر کر لے واصلح اور اصلاح کر لے فاجرہ علی اللہ تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے انه لا يحب الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ولمن انتصر اور جو کوئی بدلہ لے بعد ظلمہ اس کے ظلم کے بعد فاولئک تو یہی لوگ ہیں ما علیہم نہیں ان پر من سبیل کوئی راستہ انما السبیل علی الذین بے شک راستہ ان لوگوں پر ہے الذین یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر ویبغون اور زیادتی کرتے ہیں فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق اولئک لهم یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے ولمن صبر البتہ جس نے صبر کیا وغفر اور معاف کر دیا ان ذلک لمن عزم الامور بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فما لہ تو اس کے لیے نہیں ہے من ولی کوئی دوست من بعد اس کے بعد وتر الظالمین اور آپ دیکھو گے ظالموں کو لما رأوا العذاب جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو یقولون وہ کہیں گے هل الی مرد کیا ہے لوٹنے کی طرف پلٹنے کی طرف من سبیل کوئی راستہ
فتراہم اور آپ ان کو دیکھیں گے یعرضون وہ پیش کیے جائیں گے علیہا اس پر جہنم پر آگ پر خاشعین دبے ہوئے ہوں گے من الذل ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کی وجہ سے ینظرون وہ دیکھیں گے من طرف خفی پوشیدہ نظر سے طرف خفی یا چھپی ہوئی نظر سے وہ دیکھیں گے وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے ان الخاسرین بے شک خسارہ پانے والے الذین وہ لوگ ہیں خسروا انفسهم جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا واہلیہم اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت کے دن الا خبردار ان الظالمین بے شک ظالم لوگ فی عذاب مقیم ہمیشگی کے عذاب کے اندر ہیں وما كان لهم من اولیاء اور نہیں ان کے لیے کوئی اولیاء ینصرونہم جو ان کی مدد کرے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ومن یضلل اللہ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے فما له من سبیل تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے استجیبوا لربکم تم قبول کرو مان لو لربکم اپنے رب کے لیے یا اپنے رب کی بات کو مان لو من قبل سے پہلے یاتی یوم کہ آ جائے وہ دن لا مرد له کہ جس کے لیے ٹلنا نہیں ہے پھرنا نہیں ہے من اللہ کی طرف سے ما لکم تمہارے لیے نہیں ہے من ملجأ کوئی جائے پناہ کی جگہ یوم دن اس دن وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من نکیر کوئی انکار کرنا انکار بھی وہاں پر نہیں کر سکو گے فإن أعرضوا پھر اگر وہ اعراض کریں منہ موڑے فما ارسلنا علیک حفیظا تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر حفیظا نگہبان بنا کر ان علیکا نہیں آپ کے ذمے الا البلاغ مگر پہنچا دینا ہے وإنا اذا اذقنا الانسان اور جب ہم چکاتے ہیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن کوئی رحمت فرح بہا تو وہ سے خوش ہو جاتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ہے اس کو سیئۃ کوئی تکلیف بما قدمت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے فإن الانسان کفور تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے یہاں لمن یشاء اناسا وہ یہاں وہ عطا کرتا ہے دیتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے اناسا لڑکیاں وہ یہاں وہ دیتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے الذکور لڑکے اور یزوجہم ذکرانا و اناسا یا دیتا ہے یزوج جوڑے جوڑے ملے جلے کر دیتے ہیں ان کو ذکرانا لڑکے و اناسا لڑکیاں ان کی شکل میں لڑکوں لڑکیوں کی ان کو دے دیتا ہے لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی ویجعل اور کر دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے عقیمہ بانج ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی ہے انه علیم قدیر بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے وما كان لبشر اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلمہ اللہ کہ اللہ اسے بات کرے الا وحیا مگر وحی کے طور پر او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے او یرسل رسولا یا وہ بھیجے رسول فیوحی تو وحی کرتا ہے بیدی اپنے اجازت سے حکم سے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے انه علی بے شک وہ بلند ہے حکیم حکمت والا ہے وکذالک اوحینا الیک اور اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی روحا من امرنا اپنی طرف سے ایک وحی ما کنت تدری آپ نہ تھے جانتے مل کتاب و کتاب کیا ہے ولل ایمان اور نہ ایمان ولیکن جعلناہ لیکن ہم نے اس کو بنایا نورا نور نہدی بھی ہم اس کے ذریعے سے راستہ دکھاتے ہیں اس کو من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں الى صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف صراط اللہ الذی صراط اللہ کا راستہ الذی وہ اللہ لہو ما فی السماوات جس کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے الا خبردار الی اللہ تسیر الامور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں الامور سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتے ہیں سورہ زخرف مکی ہے اور اس میں 89 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم اللہ عالم بمرادہ والکتاب المبین اس واضح کتاب کی قسم انا جعلناہ قرآن بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربین عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل رکھو تاکہ تم سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ اور بے شک یہ ہے ام کتاب کے اندر ام الکتاب کتابوں کی ماں اصل کتاب قرآن کریم میں لوح محفوظ میں لدینا ہمارے پاس لعلی حکیم بلند مرتبہ ہے اور حکیم حکمت والی ہے تو اس میں قرآن کریم کی اس عظمت شرف کو اللہ نے بیان فرمایا ہے جو ملائے اعلیٰ کے اندر اوپر والوں کے پاس فرشتوں کے پاس کو حاصل ہے تاکہ زمین والوں میں بھی اس کی عظمت اور شرف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو واقعی اہمیت دے دی جائے اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کرے جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے افنضرب عنکم الذکر صفحا کیا بھلا ہم چھوڑ دیں انکم تم سے ذکر نصیحت کرنے کو ذکر کرنے کو صفحا در گزر کرتے ہوئے اعراض کرنے کی وجہ سے یعنی اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو کیا ہم پہلو تحقیق کر دیں تمہیں نصیحت کرنے سے
اس لیے کہ ان کنتم قوما مسرفین، یہ کہ تم لوگ ہو اسراف کرنے والے، حد سے زیادہ گزرنے والے ہو، تو اس وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کہیں. یعنی مطلب اس کا معنی جو ہے، ایک تو معنی بھی جو ابھی آپ کے سامنے کیا ہے کہ کیا ہم پہلو تہی کریں، اعراض کریں کہ تمہیں نصیحت کرنے سے، اس لیے کہ تم اسراف کرنے والے ہو، گناہوں میں بہت زیادہ منہمک، ان پر بہت زیادہ مصر ہو، تو کیا اس لیے تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں واعظ نصیحت کرنا ہی نہ چھوڑ دیں، بالکل نہ کریں، یا پھر تمہارے کفر، تمہارے اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں اور تم سے درگزر کر لیں، بس تم جو یوں کرتے رہو. نہیں، یہ اسلام کا فریضہ نہیں ہے. اسلام کا فریضہ یہ ہے، اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم جو گناہ کرتے ہو، گناہ کو گناہ تم سمجھتے نہیں ہو، تو دوسرے کا فرض بنتا ہے کہ تمہارے اس گناہ کو علل اعلان تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے بتائے، یا پھر اسی طرح سے جو غلط کرتا ہے اس غلط کو بتانا یہ علماء امت کی ذمہ داری میں سے ہے. نہیں عن المنکر اور اسی طرح سے امر بالمعروف، ان تمام چیزوں کا نام ہے کہ جس میں اچھائی کو بتایا جائے اور برائی کو بتایا جائے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، اور کتنے نبیوں کو ہم نے بھیجا فی الاولین، اگلوں میں، پہلے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی نبی إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر اس کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، پس ہم نے ہلاک کر دیا أَشَدَّ مِنْهُمْ، ان سے زیادہ طاقتوروں کو، بطشاً پکڑ میں، وَمَضَىٰ، اور گزر چکی ہیں، مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کی مثالیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بے ضرور وہ کہیں گے، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان کو پیدا کی ہے عزیز غالب نے، العلیم جاننے والے نے. الذي جعل لكم الارض، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن گہوارا، وجعل لكم، اور بنایا تمہارے لیے فيها اس کے اندر سبلا راستے، لعلكم تهتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. والذي نزل من السماء، اور وہی ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر اندازے کے ساتھ، فانشرنا به، پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے، بلدۃ میتا، مردہ زمین کو، کذالک تخرجون، تم اسی طرح نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج، وہ جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، کلھا سب کے سب، وجعل لكم من الفلک، اور اس نے بنایا تمہارے لیے فلک کشتیوں میں سے، والانعام، اور چپایوں میں سے، مویشیوں میں سے، وہ چیزیں ما ترکبون جن پر تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم برابر ہو کر بیٹھ جاؤ، برابر ہو جاؤ، علی ظہورہ، ان کی پیٹھ پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر ٹھیک ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ. وتقولوا، اور تم کہو، یہ دعا ہے سواری پر سوار ہونے کی، وہ بتائی جا رہی ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیے ہے. وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لمنقلبون، پلٹنے والے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہیں بنا دیا لہو اس کے لیے، من عباد، اس کے بندوں میں سے، جزءا، ایک جز بنا دیا، حصہ بنا دیا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان لکفور، البتہ ناشکر ہے، مبین، واضح، یا کھلم کھلا. اب اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، یا اس نے بنا لی ہے اس میں سے، مما يخلق، جو اس نے پیدا کیے ہیں، بنات، بیٹیاں، واصفاكم، اور چن لیے تم کو، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، بما، اس چیز کی، ضربا للرحمن، جو ہم نے بیان کی رحمان کے لیے، مثلا مثال، جو انہوں نے بیان کی ہے رحمان کے لیے مثال، اگر وہ اس کی خوشخبری ان کو دے دی جائے کہ تمہارے گھر میں بچی ہو گئی، تو ظل وجهه مسودا، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، وہ قذیب، اور وہ غم میں بھرا ہوتا ہے، غصے میں وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو غصے کو پی رہا ہوتا ہے. اپنے لیے اگر کوئی ایسی بات دے دی جائے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، غصے سے بچ جاتا ہے. اب من ينشأ فی الحلیۃ، تو بلا کیا وہ کہ جو ينشأ، پالا جاتا ہو، فی الحلیۃ، زیورات کے اندر، وہ جس کو نشوونما دی جاتی ہو، پالا جاتا ہو، حلیۃ، زیورات کے اندر، بچی، وہ فی الخصام، اور وہ خصام کے اندر بھی، جھگڑے کے اندر بھی، جھگڑا کرنے میں، غیر مبین، صاف صاف بات نہیں کر سکتی ہے، صاف بول بھی نہیں سکتی ہے. تو وجعل الملائکۃ، اس کو اللہ کی اولاد بنا رہے. وجعل الملائکۃ، اور انہیں بنا لیے فرشتوں کو، الذین، وہ، ہم عباد الرحمن، جو رحمان کے بندے ہیں، اناسا، عورتیں یا بیٹیوں کو بنا لیے ہے. اشہدوا، کیا وہ حاضر تھے، گواہ تھے، خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت. ستکتب، قریب لکھا جائے گا، شہادت، ان کی گواہی کو، ویسألون،
اور وہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا. وقالوا کہتے ہیں لو شاء الرحمن اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما لهم بذلك من علم انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. انہم نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اندازے لگا رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا یا کیا ہم ان کو دی ہے کتاب من قبل سے پہلے فہم به مستمسکون کہ وہ اس کو پکڑ رہے ہیں. بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا ہے انا وجدنا آباءنا بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو علی امت ایک امت پر ایک طریقے پر وان علی آثارہم اور بے شک ہم ان کے آثار پر ان کے نقش قدم پر مہتدون راہ پانے والے ہیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما ارسلنا من قبل کا ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی کے اندر من نذیر کوئی نذیر کوئی ڈرانے والا ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا الا قال مترفوها مگر کہا وہاں کے مترفون اسودھا لوگوں نے مگر اس کے ہوشیار لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادوں کو علامت ایک طریقے پر وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر مقتدون پیروی کرنے والے ہیں. قالا تو اس نے کہا نبی جو وقت نبی تھا اس نے کہا اولو جئتکم اگرچہ میں لاؤں تمہارے پاس بِأَهْدَىٰ زیادہ ہدایت والی چیز مما اسے وجدتم علیہ آباءکم جس پر پایا ہے تم نے اپنے باپ دادوں کو. قالوا تو وہ کہتے ہیں انا بما ارسلتم بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کافرون ہم اس کے منکر ہیں انکار کرنے والے ہیں. فانتقمنا منہم پس ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر پس آپ دیکھیے کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. تو جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. بس اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق پر چلنے کی اور حق کے ساتھ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور باطل کو باطل سمجھ کر باطل سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آپ کا آنا آپ کا ایک قدم جو لگا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ عالیہ کی طرف قبول اور منظور فرمائے اور اس قرآن کے بدلے میں ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جس طرح سے رمضان کے اندر نیکیاں دیتے ہیں آپ کو مجھ کو اور بی بی جو آپ کے ساتھ محنت کر رہی ہیں ان کو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حسب شان اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمارے والدین کے لیے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.